یمنا رہے یا غوث اعظم زنب جلد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنب اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری. ایک بار اور دوسری پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ غوث سمدانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ان کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جل وعلا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں کی اس محفل کو قبول فرمائے. آج آپ اور ہم اس بلند والا شخصیت اللہ کی محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، جن کی بارگاہ عالی جاہ میں وقت کا امام، وقت کا مجدد سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا جانے کوئی کیا کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیا کہ ہے کیسا تیرا. ہاں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سب سے ہے مشکل. وقت کا امام مجدد اعظم ہم سنیوں کا امام سرکار اعلیٰ جب بارگاہ غوثیت میں اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو عرض کرتے ہیں خود سے در یا غوث پاک آپ سے آپ کے دروازے کا تعلق ہے، اور در سے سفر آپ کے دروازے سے دروازے میں رہنے والے کتے کا تعلق ہے، اور اس دروازے میں رہنے والے کتے سے مجھ کو تعلق ہے. تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا. اور اتنا ہی ارشاد فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے. یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا اگر گلا میں ڈال دیا جائے، غلام غوث کی نشانی اگر مل جائے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا، سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. جتنے ولی ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے آفتاب ہیں، جتنے اغواث ہیں، سب جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ غوث پاک کا طواف کرتے ہیں. سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. آج اسی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر جمع آئے ہیں. وقت کافی ہو گیا، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، ہے نا. میرا تو حال یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھکن سے پاؤں پہ زنجیر گری جاتی ہے، تھکن سے پاؤں پہ زنجیر گری جاتی ہے، شوق کہتا ہے آگے بڑھتے رہیے، شوق کہتا ہے آگے بڑھتے رہیے.
बहरहाल सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की आप महफिल में बैठे हैं, यकीन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ बरकत की धाराएं आपकी तरफ जा रही हैं। सच्ची गुलामी इख्तियार कीजिए सरकार गौसे पाक का। और याद रखिए, मैं बारहा ये बात अर्ज करता हूँ कि सिर्फ साल में एक मरतबा 11वीं तारीख की रात में बैठ करके गौसे पाक के नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनके नाम का नारा बंद करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम गौस का दामन नहीं छोड़े, हम गौस के गुलाम हैं। नहीं, अरे गौस से अगर मोहब्बत है तो इसका मतलब गौस आपका महबूब है। और याद रखिए, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो महबूब की अदाओं को अपनाया करता है, महबूब के तरीकों को अपनाया करता है, महबूब के रास्ते पे चला करता है, वो वही पसंद करता है जो महबूब है। अगर आपसे सरकार गौसे पाक से मोहब्बत है तो सरकार गौसे पाक की सीरत का मुताला कीजिए, उनकी 91 साल ज़ाहिरी हयात को देखिए, उनके बचपने को देखिए, उनकी जवानी को देखिए, उनकी अधेड़ उम्र को देखिए, उनके बुढ़ापा को देखिए। वो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बचपने में जब मैं अपने घर से निकल के रास्तों की तरफ बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता तो गौर से मेरे कान में आवाज आती, अरे अब्दुल कादिर तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया, तो अल्लाह बंदे तू खेलने के लिए पैदा किया गया। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब ये आवाज मेरे कान में आती बचपने में तो मैं डर जाता, घबरा जाता, दौड़ के आता अपनी माँ की गोद में छू जाता। ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका मकाम बहुत बनता है। कैसे मकाम मिला आप जानते हैं? 40 साल तक आप पढ़ते रहे, कितना? 40 साल तक। अल्लाह अकबर। वो भी मादरजात होगी, माँ के पेट में हाफिज़ कुरान होकर के दुनिया में आया, लेकिन उसके बावजूद जब पढ़ना शुरू किया तो 40 साल की उम्र तक पढ़ते रहे। इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि आप खुद इरशाद फरमाते हैं तरस्तु इल्म हत्ता सिर्फ मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक अल्लाह ताला ने इल्म की बरकत से मुझे कुतुब बना दिया। मालूम हुआ कुतुब बनने के लिए इल्म अफजलीन शर्त है, वली बनने के लिए इल्म अफजलीन शर्त है। अरे वो कुतुब नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता जब तक वो इल्म हासिल। कितना इल्म हासिल किया? 40 साल तक पढ़ते रहे, और फिर 40 साल के बाद जब पढ़ाना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, तो रिवायत में आया कि 50 साल तक आप पढ़ाते रहे, कुरान पढ़ाते रहे, हदीस पढ़ाते रहे, फिक्र पढ़ाते रहे। रिवायत में आया कि 18 घंटियां आप पढ़ाते और फिर मुरीदीन की तालीम और तरबियत भी फरमाते थे। और ये 18 घंटियां 50 साल तक आपने बच्चों को पढ़ाया। तनख्वाह नहीं लेते थे, पैसा नहीं लेते थे, पैसा लेके पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेके पढ़ाते हैं, खुदा की रजा की खातिर पढ़ाते थे, अल्लाह के महबूब को राजी करने में दीन फैलाते थे। यूं ही सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहीद्दीन नहीं है, दीन को जिंदा करने वाला। सरकार गौसे पाक को क्या मुहीद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब कमजोर हो गया, जब मौत के करीब हो गया, तो ये सरकार गौसे पाक ही की जात थी कि आकर के दोबारा दीन इस्लाम को जिंदगी है। ये सरकार गौसे पाक है कि 12 साल तक बगदाद की जंगलों में दौड़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, कुछ खाया न। आप इरशाद फरमाती है 12 साल का जमाना मेरा गुजरा जंगलात को खुदा का जिक्र करते हुए। जब ज्यादा भूख लगती थी तो दरख्तों के पत्तों को छिपाया जाता। यूं ही विलायत नहीं मिलती है, बुजुर्गी नहीं मिलती है, अल्लाह की दोस्ती नहीं मिलती है, अल्लाह की महबूबियत नहीं मिलती। सरकार गौसे पाक गौसियत कुबरा के मंजिल में फाइज है। हज़रत सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहला गौसियत कुबरा को मिला, फिर उसके बाद सरकार गौसे पाक को मिला, और आप अभी भी गौसियत कुबरा के मंजिल में फाइज हैं। यहाँ तक हज़रत सैयदना इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाएंगे तो आप गौसियत कुबरा के मकाम पर। ये सरकार गौसे पाक है कि 40 साल तक आपने इशा के वजू से बदल के नमाज पढ़ी,
اور ہم کہتے ہیں ہم غلام غوث ہیں، ہم غوث کے دیوانے ہیں، ہم غوث کے چاہنے والے۔ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کی وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ آپ کو پیشاب کھانا کی حاجت نہیں، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، ارے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک دو رات نہیں، 40 برس تک۔ اور آپ غوث کا غلام ہو کر 40 رات تب سمجھے کیسا غوث کا غلام ہے، کیسا غوث کا دیوانہ ہے۔ 40 رات یا 40 دن تو کیا، ہمیں تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ پوری زندگی میں ہم ایک رات ایسی بنا لیں کہ پوری رات اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، پوری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کرتے رہیں، پوری رات اپنے رب کی بارگاہ میں روتے دھوتے رہیں، ہمیں اس کی توفیق۔ تو صرف غوث پاک کا نام لینے سے کام نہیں چلے گا، غوث پاک کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ان کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، اور ان کی سیرت و کردار کو پڑھنے کے بعد ان کی سیرت و کردار کے آئینے میں اپنی سیرت و کردار کو ڈھالنے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ اور میں بارہا یہ کہتا ہوں، آپ غوث نہیں بن سکتے ہو، آپ خواجہ نہیں بن سکتے ہو، آپ قطب الدین بختیار کاکی نہیں بن سکتے ہو، آپ محبوب الہی نہیں بن سکتے، آپ علاؤ الدین پنجابی نہیں بن سکتے، لیکن ان کی شکل تو اختیار کرو، ان کا طریقہ تو اختیار کرو، ان کے چلے ہوئے راستے پر چلنے کی تم کوشش کرو۔ شاعر نے کہا، اے جوش جنوں بیکار نہ بن، کچھ خاک اڑا ویرانے، اے جوش جنوں بیکار نہ بن، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، ارے دیوانہ تو بننا مشکل ہے، صورت ہی بنا دیوانے کی، دیوانہ تو بننا مشکل ہے، صورت ہی بنا دیوانے کی۔ لہٰذا میرے دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت دل میں پیدا کیجیے، اور میں مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ غوث پاک کی سچی محبت دل میں بس جائے گی نا، تو سرکار کائنات کی سچی محبت بھی دل میں بس جائے گی، اور جب سرکار کائنات کی سچی محبت دل میں بس جائے گی تو اپنے رب کی بھی سچی محبت دل میں بس جائے گی۔ اس لیے کہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو رب تک ملانے والے ہوتے ہیں، رب تک جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سچا غلام غوث بننا ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کار میں چلنا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 یا 71 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے اور سن 560 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ کم و بیش سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 91 برس اس دنیا میں رہے، 91 برس اس دنیا میں رہے۔ اس 91 برس والی حیات کا اگر مطالعہ کریں، اللہ اکبر، ماں کے گود سے دنیا میں آئے ہیں تو شریعت کو پابند۔ واقعہ مشہور ہے، جب سرکار غوث پاک رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے تو آپ دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے، جب سب لوگ افطار کیا کرتے تو سرکار غوث پاک اس وقت دودھ پی کے افطار کیا۔ یہ آپ کے ماں کی گود میں بچپنے کا عالم ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ وہ غوث پاک جو دودھ پینے کے زمانے میں روزہ رکھتے ہیں، ان کی جوانی کا کیا عالم ہے، ان کے بڑھاپے کا کیا عالم ہوگا۔ پوری زندگی کوئی نہیں بتا سکتا کہ سرکار غوث پاک کی ایک نماز چھوٹنا تو دور کی قضا ہوگا۔ میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے برج میں آرام فرما رہے تھے۔ جب رات میں آپ آرام فرما رہے تو شیطان خواب میں آیا، آپ کو احتلام ہو گیا، آپ کا جسم ناپاک ہو گیا۔ قریب میں ایک تالاب تھا، سردی کا موسم تھا، آپ فوراً اٹھے جا کے تالاب میں گئے اور پھر برج میں گئے، آنکھ لگ گئی، پھر دوبارہ شیطان آیا، پھر آپ کو غسل کی حاجت ہوئی، پھر فوراً اٹھے جا کے تالاب میں گئے، کراچی کی سردی۔ روایت بتاتی ہے کہ برج میں آپ اس رات کو 40 مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا اور 40 مرتبہ آپ اس کے تالاب میں گئے اور غسل کیے، لیکن فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اور آج ہمارا حال یہ کہ تھوڑا سا بخار ہو جائے تو نماز قضا ہے، تھوڑا سا نزلہ زکام ہو جائے تو نماز قضا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہو جائے تو نماز قضا ہے۔ جو نماز پڑھتے جو نہیں پڑھتے تو اس کو اللہ دیا۔ غلام غوث بنو، سیرت غوث پہ عمل کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ چلا ہے اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جل وعلا ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔